جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ رخصت ہو چکے ہیں، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کا حلف اٹھا چکے۔ اپنے چیمبر میں آتے ہی پہلے ہی روز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے انحراف کرتے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی ججز کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ ججز کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کر دیا گیا، جبکہ جسٹس منیب اختر کو بھی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے نئی کمیٹی کے اعلان کے بعد سب سے اہم سوال کہ کمیٹی کی تشکیل نے نو اہم کیوں ہے؟ کیا حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ کیا حکومت کی مرضی اور منشا کے خلاف فیصلے ہوں گے؟ کیا حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی عدالتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے گی؟ ناظرین، ان سوالات کا جواب جاننے سے قبل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال حکومت جو سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے 3 رکنی بینچ سے زیادہ خوش نہیں تھی، اور عام تاثر یہ تھا کہ یہ بینچ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرتا ہے، اسی پی ڈی ایم حکومت نے مارچ 2023 میں چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل متعارف کروایا۔ اس بل کی دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد صدر مملکت کے دستخط ہونا باقی تھے کہ سپریم کورٹ نے اسے عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دے کر معطل کر دیا، لیکن 11 اکتوبر 2023 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھاتے ہی اس کیس کو لارجر بینچ کے سامنے رکھا اور مسلسل 5 سماعتوں کے بعد اس ایکٹ کی 2 شقوں کو قانون کے مطابق قرار دے دیا۔ نئے قانون کے تحت مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے، بینچز کی تشکیل اور از خود نوٹس لینے کے اختیارات چیف جسٹس کی بجائے سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز یا 3 رکنی ججز کمیٹی کو منتقل ہو گئے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی مشاورت سے بینچ بنا تھا، لیکن 2 اہم کیسز، مخصوص نشستوں کے فیصلے اور 63A کی تشریح کے دوران حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ رواں برس 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے 8-5 کے اکثریتی فیصلے میں قرار دیا کہ 8 فروری کے انتخابات میں جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی میں تحریک انصاف کی جانب سے جاری کردہ پارٹی ٹکٹس جمع کروائے تھے، ان کا تعلق پی ٹی آئی ہی کے ساتھ ہے اور ان 39 اراکین کو آزاد امیدوار تصور نہیں کیا جائے گا، جبکہ 41 امیدوار 15 روز کے اندر پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے۔ یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا، جس کی ان کے علاوہ 7 دیگر جج صاحبان نے حمایت کی اور چیف جسٹس اقلیتی فیصلے کا حصہ تھے۔ اس فیصلے پر حکومت کی نظر ثانی اپیلیں تاحال زیر التوا ہیں۔ دوسرا اہم فیصلہ 63A کی تشریح تھی، جس میں 17 مئی 2022 کو دیے گئے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ کسی بھی جماعت کے منحرف رکن یا اراکین اسمبلی کا پارٹی پالیسی کے خلاف دیا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا، جبکہ ایسے رکن کی نااہلی کی میعاد کا تعین پارلیمان کرے گی۔ یہ اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل کی۔ جسٹس منیب نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، جس کے بعد جسٹس نعیم افغان کو اس بینچ کا حصہ بنایا گیا۔ اسی طرح متعدد مواقع پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ حکومت کے لیے مسائل کھڑے کرتا رہا، جس کے بعد حکومت نے اس ایکٹ میں مزید ترمیم کر کے 20 ستمبر کو سرکولیشن سمری کے ذریعے آرڈیننس جاری کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل کی گئی، جس کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ آرڈیننس پر صدر مملکت کا دستخط ہوتے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فوری طور پر دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو 3 رکنی جج کمیٹی سے باہر کر دیا، جبکہ جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی کا رکن نامزد کر دیا گیا۔ جسٹس امین الدین خان سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر تھے۔ اس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہی متنازع ہو گیا جب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی کا حصہ بننے سے معذرت کر لی اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اجلاس میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ آرڈیننس کے اجراء کے چند گھنٹوں میں وجوہات بتائے بغیر نئی کمیٹی کی تشکیل کیسے ہوئی۔ خط کے متن میں کہا گیا تھا کہ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئی۔ اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی، جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں کہا تھا کہ جب تک فل کورٹ اس
اس آرڈیننس کی آئینی حیثیت کا جائزہ نہیں لیتی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا، یا جب تک فل کورٹ آرڈیننس کے ذریعے ترامیم پر عمل درآمد کا فیصلہ نہیں کرتی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا، یا پھر جب تک چیف جسٹس سابقہ کمیٹی بحال کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو شامل نہیں کرتے کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ اب جبکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک بار پھر سینئر ججز کو کمیٹی کا حصہ بنا دیا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیف جسٹس عدلیہ میں پائی جانے والی تقسیم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا سینئر ججز ماضی کے برعکس اب کی بار کمیٹی اجلاس میں بیٹھیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا اس انتظامی فیصلے کو حکومت کی ناکامی سمجھا جائے؟ کیا یہ کمیٹی آئینی بینچز کی تشکیل کا فیصلہ بھی کرے گی؟ بات کریں گے ناظرین، ہمیں جوائن کیا اس حوالے سے منیب فاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ لطیف کھوسا صاحب بھی موجود ہوں گے۔ فاروق صاحب، سوال یہ ہے کہ پوری رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود جو رکاوٹ ڈالی کی کوشش کی گئی، آج جو بینچز تشکیل دیے گئے ہیں، جو ججز کمیٹی ان کی جو واپسی ہوئی ہے ججز کی اس کمیٹی میں، سر حکومتی تنقید کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا حکومت دوبارہ سے کنفرنٹریشن کرے گی اس پر؟ دیکھیے، جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آپ نے اگر اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ایز امینڈڈ بائی دی آرڈیننس۔ یہ آئینی بینچ نہیں بناتا، یہ نارملی بینچ جو نارمل بینچ کی کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے بینچز کو، اس حوالے سے یہ کرے گا۔ آئینی بینچ کے لیے تو جوڈیشل کمیشن ہی اسے بنائے گا 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق۔ رہ گئی بات منصور علی شاہ صاحب کی اور منیب اختر صاحب کی، یہ اچھا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ اس کمیٹی کا حصہ بنے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جتنی لڑائی ڈویژن پہلے بڑھ چکی تھی، اب ان کا اس کمیٹی کے اندر ہونا خوش آئند ہے۔ گو کہ اس امینڈڈ آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کے پاس اختیار تھوڑا زیادہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یحییٰ آفریدی صاحب بطور نئے چیف جسٹس ایک ہارمنی کریٹ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ لیکن اب اس طرح سے کہ کیونکہ بینچز کا معاملات بالکل مختلف ہو گیا ہے، آئینی معاملات بہت سے ایسے ہیں جو کہ جن میں کوسچن آف لا ہوگا، کوسچن آف انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگا، وہ تو جائیں گے ہی آئینی بینچز کے سامنے۔ اس حوالے سے اب ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا جس کے اندر آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کیا جائے گا، اور اس کے اندر ججز کون سے ہو سکتے ہیں وہ پتہ لگے گا۔ وہ مندوخیل صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ امین الدین خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے جو اب تک اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کم از کم منیب اختر صاحب یا منصور علی شاہ صاحب تو نہیں ہوں گے آئینی بینچز کے سربراہ۔ نہیں تو جو بھی کچھ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے یا جو بھی ایک امینڈمنٹ لائی گئی ہے، شاید اس کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ تو یہ تو بڑا بات کلیئر نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک یہ ڈویژن جو تھی 8 ججز والی، آج وہ جو تفصیلی فیصلہ ہے بالآخر وہ بھی آ گیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے جنہوں نے ان 8 ججز سے ڈسینٹ کیا تھا، اور ابھی اس کا جو اس کی ریویو پٹیشن ہے وہ بھی پینڈنگ ہے، اور وہ بھی آئینی بینچ سنے گا، عام بینچ سے نہیں سن سکتا۔ تو کافی انٹرسٹنگ ایکویشن ہے، کافی انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ کل جو فل کورٹ اجلاس بلایا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے 28 تاریخ کو غالباً، اس سے اندازہ ہوگا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور اس میں جج صاحبان بیٹھتے ہیں اور کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کیا اس کا تعلق 26ویں آئینی ترمیم سے ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا محض ایک پہلی فارمل ایک فل کورٹ ہیئرنگ ہے یا فل کورٹ ریفرنس ہے اور فل کورٹ اجلاس ہے رادر نئے چیف جسٹس کی جانب سے۔ سو کافی کچھ پتہ چلے گا اگلے آنے والے کچھ دنوں میں۔ یہ جو آئینی بینچز بنے ہیں، کیا جوڈیشل کمیشن یہ بنائے گا، اور انتخابات کی جو ممکنہ احتساب کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ آئینی بینچز جو ہے اس میں سنی جائے گی؟ دیکھیے 184(3) کے تحت دائر کی گئی کوئی بھی پٹیشن وہ آئینی بینچ کے سامنے ہی جائے گی، وہ کہیں اور انٹرٹین نہیں ہو سکتی، یہ اس آئینی ترمیم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ بات تو جب تک وہ ترمیم کالعدم نہیں ہوتی یا ترمیم واپس نہیں ہوتی، کالعدم ہونے کا تو کانسٹیٹیوشنلی ویسے سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ آرٹیکل 239 کی ورڈنگ بڑی کلیئر ہے، لیکن جب تک یہ ترمیم موجود ہے اور آئین کا حصہ ہے تو یہ جتنے معاملات آرٹیکل 184 سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام آئینی بینچز کے سامنے لگا۔ ٹھیک ہے منیب فاروق صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، احتجاج کر کے دیکھ لیا، دھرنے دے کے دیکھ لیے، الیکشن لڑ کے دیکھ لیا، تحریک انصاف 9 مئی کے بعد بکھر گئی، لیکن اب تک تحریک انصاف نے کیا کامیابی حاصل کی؟ کیا کوئی اسٹریٹجی ایسی ہے جو تحریک انصاف کی کامیاب ہوئی ہو؟ بات کریں گے